آج ایک دفعہ پھر ہم اڈیالہ جیل آئے تھے اور ہمیں پھر ملنے نہیں دیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں 3 ججز کے آرڈر موجود ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس 3 ججز کے آرڈر کو ہر منگل اور جمعرات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے خلاف جو یہ کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے، ہمارے وکلاء کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. جب ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہم جو ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ اپنا رہے ہیں، اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ججز بے بس ہیں، وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. اگر ججز اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں تو عدالتیں بند ہونی چاہیے. اگر جمہوریت ہے اور یہ جعلی وزیراعظم اس سیٹ پر بیٹھا ہے اور یہ بھی پوچھ کر بتاتا ہے تو اس پارلیمنٹ کو بند ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمام ادارے صرف چٹ اور فیصلے کا اوپر سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ اوپر سے آئے گا، ہمیں کوئی چٹ آئے گا، تو یہ تمام ادارے بند ہونے چاہیے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. عوام، غریب عوام پاکستان کی، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے اور اس ٹیکس سے آپ پیسے لیتے ہیں. تو یہ عوام کے خون پسینہ ہے، یہ عوام کا خون اور پسینہ ہے. آپ عوام کا خون چوس رہے ہیں اس نظام سے. پاکستان تو آپ سے سنبھل نہیں پا رہا کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے. تو اگر نظام کولیپس کر چکا ہے اور آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے، مزدور رو رہا ہے، کسان رو رہا ہے، انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، نوجوان رو رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے، ان کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جو چور لٹیرے ڈاکو ملک پر مسلط کیے گئے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف وہ اپنا جیب بھرتے ہیں اور دن گزار رہے ہیں. 5 مسلسل بجٹ کسی وزیراعظم نے پیش نہیں کیے. یہ پاکستان کا واحد وزیراعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے. یہی جعلی وزیراعظم کہتا تھا کہ ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 30% بھی سپورٹ ملی تو پتہ نہیں ہم پاکستان کا کیا سے کیا بنا دیں گے. تو یہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے لیے گولی بھی دی، گالی بھی دی اور گولی بھی چلائی. معصوم لوگوں کو شہید کیا، مرید کے میں شہید کیا، 26 نومبر کو شہید کیا، آزاد جموں کشمیر میں شہید کیا. لیکن 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جتنے بھی پالیسیز بنائے گئے، جتنے بھی مس ایڈونچرز کیے گئے، چاہے وہ ریجیم چینج آپریشن ہو، چاہے دہشت گردوں کو دوبارہ لانا ہو، چاہے باقی جتنے بھی ہمارے پالیسیز ہوں، وہ تمام ناکام ہو چکے ہیں. یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، اس نظام کو لانے والے ناکام ہو چکے ہیں، اس نظام میں لائے گئے تمام ناکام ہو چکے ہیں. تبھی پاکستان کا نوجوان، ان کو عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، تمام اداروں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو، ان کو انصاف ملے، ان کو بہترین مستقبل کے لیے بہترین پالیسی بنائی جائے، اور وہ صرف عمران احمد خان نیازی صاحب کر سکتے ہیں. اور عمران احمد خان نیازی صاحب اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے. ان کو اغوا کر کے یہاں پر بندی بنایا گیا ہے، اور وہی پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے، پاکستان کے یکجہتی کی ضمانت ہے، اس فیڈریشن کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. اور وہی واحد شخص ہیں کہ وہ تمام اداروں کا لبادہ اوڑے تو ہی تمام اداروں کی عزت بحال ہو سکتی ہے. تو اسی لیے 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. پاکستان کا نوجوان جو اس نظام سے نفرت کرتا ہے، جس کو مسلسل یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور اس کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کا نوجوان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. 27 ستمبر کو 20 لاکھ سے زیادہ نوجوان اسلام آباد کا رخ کرے گا. وہ پاکستان
کہ بہترین مستقبل کے لیے، پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلے گا، اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے نکلے گا، اور پوری دنیا جو ہے انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو نوجوان کی طاقت دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ کہا تھا جب آپ پہنچے تھے اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ 10 بجے جو ہے وہ، ایک منٹ سوال سن لینا یار، 10 بجے آپ نے کہا تھا کہ لوگ نکلیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے۔ ابھی آپ ڈی چوک میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں یا پنجاب کے جو لوگ نکلیں گے یا دوسرے صوبوں سے لوگ نکلیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر چوک سے ہم ڈی چوک بنائیں گے انشاءاللہ۔ 10 بجے، آج رات 10 بجے پورے پاکستان میں عوام نکلے گی اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جو کرپٹ دو نمبر اور اخلاقی اور ذہنی طور پر پست لوگ جو اس نظام کا، اس جعلی نظام کا حصہ ہے، اس سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ انصاف ہو، ہمارے لیڈر کے اچھی صحت کے لیے ان کا علاج ہو۔ آج یہاں پر ہوگا انشاءاللہ اتوار کے دن 3 بجے 3:30 بجے اسٹریٹ موومنٹ بنو کا رخ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی بنو میں اسٹریٹ موومنٹ ہم کریں گے۔